بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں مریم شیخ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات انجام کے قریب پہنچے۔ جیسا کہ پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ ثمر بار ہو سکیں۔ پی ٹی آئی کا مذاکرات کے تیسرے دور کے بعد سپریم کورٹ میں مذاکرات کی رپورٹ جمع کرانے کا مطلب یہی ہے کہ مذاکرات بے نتیجہ رہے۔ سوال یہ ہے کہ حکومت اس وقت کہاں کھڑی ہے، کیونکہ ایک طرف حکومت کا واضح موقف ہے کہ نہ وہ اس 3 رکنی بینچ کو تسلیم کرتی ہے، نہ ہی وہ مذکورہ بینچ کے فیصلوں کو جو ہے اس پر مبنی انصاف کو مانتی ہے، تو پھر اس بینچ کی ہدایات پر مذاکرات کے لیے بیٹھنے کا مطلب کیا تھا؟ پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ وہ جماعت ہے کہ اسی عدالت کے ایک صفحے کے خلاف اپنے کارکنان کے ذریعے برطانیہ میں نہ صرف احتجاج کروائے بلکہ معزز جج صاحبان کی ہر مضمور طریقے سے ہتک اور توہین کروائی۔ یہ کہا جاتا ہے، پی ٹی آئی والے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی جماعت ہے۔ اسی طرح اگر فوج آئینی دائرہ اختیار کے مطابق حکومت وقت کے ساتھ چلتی تو کہا جاتا کہ فوج اور حکومت ایک صفحے پر ہیں، لیکن اگر فوج اس آئینی دائرے سے اس جماعت کی منشا کے مطابق نکلنے سے انکار کرتی ہے تو اس اہم ترین ادارے اور اس کی اعلیٰ قیادت کے خلاف کمر بستہ ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ قابل تعریف ہے جب تک وہ اس جماعت کی خواہشات کے مطابق چلے۔ بات مذاکرات کی ہو رہی تھی جناب۔ مذاکرات میں شامل پی ٹی ایم، حکومت اور پی ٹی آئی دونوں فریق صرف اتمام جو ہے حجت کر رہے تھے، ورنہ دونوں فریقین کو پہلے سے ہی ایک دوسرے کی سوچ، مقاصد اور مذاکرات کے نتیجے کا علم تھا۔ پی ٹی آئی وہ جو ستمبر سے قبل انتخابات چاہتی ہے، جبکہ حکومت ستمبر گزار کے انتخابات کی خواہشاں ہے۔ کہتے ہیں کہ آنے والے ماہ ستمبر میں ایک اہم عہدے پر تبدیلی ہونی ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے دونوں فریق سمجھتے ہیں کہ انتخابات پر یہ تبدیلی بہت حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ان میں سے ایک فریق انتخابات اور قائم مقدمات پر اس کے خلاف اور دوسرا فریق اپنے حق میں بہتر تصور کرتا ہے۔ اس لیے دونوں کے لیے ماہ ستمبر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ طرفین کی سوچوں میں یہ تصور جو ہے وہ بعض عدالتی فیصلوں کی وجہ سے قائم ہوا۔ اب تک ہونے والے عدالتی فیصلے کہاں تک آئین اور قانون کے مطابق ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، جن کو آئین اور قانون کے ماہرین یہی بہتر سمجھتے ہیں کہ فریقین اور عوام کی سوچوں پر بہرحال ان فیصلوں کے اثرات کو نظر انداز کرنا بھی مشکل ہے۔ ان تصورات کی وجہ سے ہی مذاکرات کا مثبت نتیجہ نکلنا شاید ممکن نہیں۔ اب صورتحال میں مذاکرات کے تیسرے، جس کو آخری دور کہا جاتا تھا، اس دور کے بارے میں بھی پی ٹی آئی کا عدالت کو حتمی نتائج سے پہلے سے آگاہ کرنے کی کوشش کا مطلب یہی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہو چکے، اور سوچ اور بیانات کو دیکھتے ہوئے یہی تاثر ابھرتا ہے کہ فریقین کے درمیان تلخیاں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ اب صلح کے امکانات نظر نہیں آتے۔ اس سے 2 واضح ثبوت عمران خان اور مسلم لیگ نون کے بعد سینئر رہنماؤں کے بیانات ہیں۔ عمران خان نے حسب عادت اور روایات دباؤ بڑھانے کے آخری حربے کے طور پر ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کا عندیہ دیا ہے، جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے بعض رہنماؤں نے ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو کچھ بھی ہوگا وہ فیصلہ کن ہوگا۔ مذاکرات کے بارے میں مولانا فضل الرحمان نے واضح موقف پہ اہم جو ہے بیان کیا تھا، جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کو سیاستدان ہی نہیں مانتے، وہ عمران خان کو سیاست کا غیر ضروری عنصر سمجھتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ایک نجی ادارہ ہے، نجی ادارے کی ویب سائٹ ہے، اور یہ نجی ادارے کی ویب سائٹ نے جو ہے وہ کالم جو ہے وہ شائع کیا ہے۔ انہوں نے مذاکرات کی ٹیبل سے متعلق جو ہے وہ کالم شائع کیا ہے، جس میں پی ٹی آئی والوں کو کی جو ہے تصویر کو کس طرح سے پیش کیا گیا ہے، آپ غور سے سنتے رہیے گا جناب۔ یہ مسلم لیگ نون کے چمچوں کا چینل ہے اور یہ انہوں نے جو ہے وہ شائع کیا۔ سنیے گا کہ تسلیم کرتی ہے تو پی ڈی ایم پر کیا اثرات، کہتے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم پی ٹی آئی کا کوئی ایک مطالبہ بھی تسلیم کرتی ہے تو پی ڈی ایم پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے صدر بھی ہیں۔ یہ تو پی ڈی ایم والوں کو سوچنا چاہیے، عوام میں کیا تصور جا سکتا ہے، اور پی ڈی ایم میں مذاکرات کی حامی جماعتوں کو کل عوام میں کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عمران خان نے اب تک جتنے بھی سیاسی فیصلے کیے یا ان سے کرائے گئے، ان سب کے نتائج ان کے حق میں بالکل نہیں نکلے، بلکہ ان فیصلوں سے ان کو نقصان ہی ہوا، جن میں سے بعض کا وہ خود انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے۔ اب اگر وہ کسی بھی وقت سڑکوں پر نکل آتے ہیں تو شاید ان کا بھی آخری یہ فیصلہ جو ہے وہ غلط ثابت ہوگا۔ ملک میں فساد اور سیاسی انتشار پھیلانے والوں کو اب اجازت ملنا ممکن نہیں، نہ ہی اس بارے میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت برتنے کا امکان ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ عمران خان کو کئی سنگین مقدمات کا سامنا ہے، جن سے جان چھڑوانے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایسی ہر دھرمی اور منفی کوشش کا نتیجہ مزید نقصان کا باعث بنے گا، کیونکہ ریاست مقدم ہے، سیاست نہیں۔ جناب،
یہ جو ہے بات کی گئی ہے۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آج جو ہے سماعت ہونے جا رہی ہے اس کی، ایک ملک میں ایک دن الیکشن کروانے کے حوالے سے چیف جسٹس 3 رکنی بینچ جو ہے سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الحسن شامل ہیں اس میں، جسٹس منیب اختر شامل ہیں۔ یہ وہی ججز ہیں جن کے فیصلے کو پی ٹی ایم جو ہے وہ مسترد کر چکی ہے۔ پی ٹی ایم کہتی ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب عمران خان کل اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہوئے، ان کی ٹانگ میں جو ہے وہ فریکچر تھا، ان کو یہاں پہ دھکا لگا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، جس کی وجہ سے ان کی ٹانگ جو ہے وہ سوج گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ویل چیئر کے ذریعے جوڈیشل کمپلیکس میں پہنچے۔ عطا تارڑ نے نیوز کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے مفرور مجرم ہے اور عدالتوں میں، بہت ساری عدالتوں میں طلب ہے۔ مجھے بتائیں کوئی ایک ایسی پیشی جب آپ نے یا میں نے سنا ہو یا نہ دیکھا ہو عمران خان صاحب کو عدالتوں میں پیش ہوتے۔ جب عمران خان صاحب کی ٹانگ زیادہ فریکچر تھی تب بھی وہ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، اور اب کل بھی وہ جوڈیشل کمپلیکس میں گئے ہیں اور وہ پیش ہوئے ہیں۔ ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مفرور مجرم ہے۔ اور بھائی مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کو 5 سال ہونے والے ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں، بلکہ 4 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، عدالتیں طلب کر رہی ہیں، وہ عدالتوں میں مطلوب ہیں، اور وہ بیماری کا بہانہ کر کے باہر گئے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک پاکستان میں نہیں آئے، جبکہ ہر بار یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے حوصلے بلند ہیں، وہ جو ہے پاکستان جلد تشریف لے آئیں گے، وہ الیکشن کا جیسے ہی کوئی اعلان ہوگا نواز شریف خود آ کے کمپین کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ آئیں جب، انہوں نے بھی کہا کہ میں تو آ گئی ہوں، اب نواز شریف بھی آ جائے گا۔ شہباز شریف جو ہے وہ خود برطانیہ گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی نواز شریف سے ملنے کے بعد، انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف جو ہے وہ پاکستان تشریف لے جائیں گے۔ اور بھائی کب؟ مجھے یہ بتائیں۔ آپ عمران خان کو وہ کہہ رہے ہیں مفرور مجرم کہہ رہے ہیں، عطا تارڑ صاحب آپ کے خود کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، وہ مفرور مجرم نہیں ہیں؟ مجھے بتائیں ذرا، خدا کا خوف کھائیں آپ لوگ، پتہ نہیں اللہ کو جانتے نہیں ہے، مرنا بھی ہے، تو لہٰذا انصاف کی بات کرنا سیکھ لیں۔ آپ لوگوں نے دنیا میں نہیں بیٹھے رہنا، اس پاکستان پہ آپ لوگوں نے حکومت نہیں کرتے رہنا، پتہ نہیں کب اس کی طرف سے بلاوا آ جائے اور کب آپ لوگوں کو جو ہے وہ جانا پڑے۔ لہٰذا اپنی آخرت کو اتنا خراب نہ کیا جائے کہ انسان جو ہے وہ اس کے پاس صرف پچھتاوے کے سوا کچھ نہ رہ جائے۔ مجھے بہت دکھ ہوا یہ سن کے، عطا تارڑ صاحب کی یہ بات سن کے، جب انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے مفرور مجرم ہیں، عدالتوں نے انہیں طلب کر رکھا ہے لیکن وہ جو ہے وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے۔ خیر، اہم ہائرنگ ہے، اہم کیس ہے، اور بہت ہی اہم جو ہے وہ اپڈیٹ سامنے آئے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کیس پہ عمل درآمد جو ہے وہ کروا سکے گی، یا آج بھی سماعت ملتوی کر دی جائے گی ہمیشہ کی طرح، کیونکہ مذاکرات کی جو رپورٹ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بھی پیش کروا دی گئی ہے، وہاں پہ جمع کروا دی گئی ہے۔ تو لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ کیا فیصلہ دے گا۔ آج کی سماعت بھی بہت زیادہ ضروری ہے، 11:30 بجے کا ٹائم دیا گیا ہوا ہے سماعت کا، تو کچھ ہی دیر میں جو ہے سماعت شروع ہو جائے گی، اور دیکھنا یہ ہے کہ آج بھی سماعت کو کوئی نتائج نکلیں گے یا سماعت کو ملتوی کر دیا جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔